اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ سورہ کہف آیات 23 سے 25۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور آپ نہ کہیں، لِشَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں، انی، یقیناً میں، فاعل، کرنے والا ہوں، ذالک، یہ، غداً، کل۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ کسی بھی امر میں، کسی بھی کام میں یوں غیر مشروط وعدہ نہ کر لیا کریں کہ یہ میں کام کل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے جواب میں کہا تھا غداً اجیبکم، میں کل تمہیں جواب دے دوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا فتأخر الوحی 15 یوما، کہ 15 دنوں تک وحی نازل نہ ہوئی۔ اب جب آپ نے کہہ دیا تھا کل بتاؤں گا، تو مختلف قسم کے آپ پر اعتراض کیے جانے لگے، لہٰذا اس آیت مبارکہ میں آپ کو خاص طور پر اس بات کی نصیحت کی گئی کہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہوں تو ساتھ یہ کہیں الا، مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ وحی کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور خاص طور پر ایسے سوال جو آپ سے کیے گئے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ نے وحی کر کے آپ کو اس کی اطلاع دینی ہے، تو ان کے جواب کو اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط کر دیا جائے کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتا دوں گا۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کریں، ربک، اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب بھی بھول جائیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں معناہ اذا نسیت الاستثناء فاستثنِ عند ذکرک لہ، کہ جب کبھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جس وقت بھی آپ کو یہ بات یاد آئے آپ اس وقت کہہ لیں۔ تو جب بھی انسان کسی کام کا ارادہ کرے اور وقتی طور پر انشاءاللہ کہنا بھول بھی جائے تو جب اسے یاد آئے اسے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، عسیٰ ان یہدینی، قریب ہے کہ مجھے ہدایت دے دے، ربی، میرا رب، لاقرب من ھذا، اس سے بھی قریبی مدت میں، رشدا، صحیح رہنمائی، کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں بھی صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی دعوت کی سربلندی کی جو شدید آرزو تھی، اس کی وجہ سے آپ چاہتے تھے کہ اعتراض کرنے والے اور مخالفت کرنے والوں کے ہر سوال اور اعتراض کا فوراً جواب دے دیا جائے، لیکن بسا اوقات حکمت الہی کا تقاضا کسی سوال کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے یا فوراً نہ دیا جائے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ وحی کے بھروسے پر غیر مشروط وعدہ کر لیا جائے، بلکہ ہر وعدے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ مشروط کرنا چاہیے۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، اس غار میں، 300 سنین، 300، 300 سنین، سال، وَازْدَادُوا، اور بڑھا دو، 9 سال، یعنی اصحاب کہف غار میں 309 سال رہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر سورج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 سنہ، یہ مکمل 300 سال ہیں، اور اگر قمر کے حساب سے، چاند کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ وزدادو 9، کہ 300 سال پر 9 سال مزید بڑھا دیں، تو اس طرح وہ
چاند کی مدت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ سورج کے 100 سال اور چاند کے 100 سال میں 3 سالوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور یہ قدرت الہی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عرصہ صحیح سلامت رکھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بھی عافیت اور سلامتی سے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔